وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ترجمہ کنز عرفان، اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو انہیں یاد رکھا کرو، اور موقع کی مناسبت سے واضح و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور حکمت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کے احکام اور مواعظ مراد ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو بڑے قریب سے دیکھا اور ان کے عمومی ارشادات اور بطور خاص گھریلو زندگی سے متعلق فرامین کو انتہائی توجہ سے سنا، اور انہیں امت تک پہنچانے کا فریضہ بڑی خوبی سے ادا فرما کر امت پر عظیم احسان فرمایا۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احوال اور ارشادات امت تک پہنچائے اس کی چند مثالیں یوں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں، یعنی ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے میرے رب عز و جل، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، کوئی چیز لینے اور کچھ دینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے اور دیگر کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، میرے والد بوڑھے ہیں اور وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے قرض ادا کر دیتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیا جاتا؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو یاد کرنا اور دوسروں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ شریعت کے احکام کا علم ہو۔ نمبر 2، ہر مسلمان کو اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، بعض اوقات دوسروں سے بھی قرآن پاک کی آیات سننی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔